جب میری چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو ساس اور نندوں نے مل کر یہ سوچ کر گھر سے نکال دیا اس کی بیٹیوں کا بوجھ ہم پر نہ پڑ جائے۔ ہم دونوں میاں بیوی بیٹیوں کو لے کر دور دراز علاقے میں آ گئے۔ بیٹیاں اسکول چلی جاتی اور شوہر میرا ریڑھی لگاتا۔ بہت مشکل سے گزر بسر ہوتا۔ خیر اب میری بیٹیاں پڑھتے پڑھتے ایک ٹیچر، دوسری وکیل اور اس سے چھوٹی ڈاکٹر بن گئی۔ میرا شوہر اور میں اب لاکھوں میں کھیلنے لگے۔ شہر میں ہم نے اپنا بنگلہ خریدا۔ ایک دن ہم شہر والے گھر میں تھے کہ کچھ لوگ گھر آئے۔ جب میری تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ہسپتال کے اس سرد اور اجنبی کمرے میں لیٹے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ وہ خوشی جو ایک ماں کو نئی زندگی کے دنیا میں آنے پر ہونی چاہیے تھی، میرے لیے کیسی خوفناک ڈراؤنے خواب میں بدل چکی تھی، جس کی تعبیر مجھے اپنے سامنے کھڑی دیواروں پر لکھی نظر آ رہی تھی۔ نرس نے جب مسکراتے ہوئے میری گود میں وہ ننھی سی جان رکھی تو میں نے پیار سے اس کا ماتھا چومنے کی بجائے ایک جھرجھری لی اور تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میری نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں میرا شوہر کھڑا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ اس دروازے کے اس پار میری ساس اور نندوں کی نفرت بھری سرگوشیاں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کیا میرا شوہر اس بار مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ بھی اپنی ماں اور بہنوں کے اکسانے پر اس ننھی جان کو بوجھ سمجھنے لگے گا؟ معاشرے کے وہ زہریلے تانے جو اب تک میں دو بیٹیوں کی صورت میں سہ رہی تھی، اب ایک تازیانے کی طرح میرے وجود پر برسنے والے تھے۔ وہ پوری رات میں نے سسکتے ہوئے گزاری۔ میرا تکیہ آنسوؤں سے تر تھا اور میں بار بار یہی دعا مانگ رہی تھی کہ اے میرے پروردگار، میرے شوہر کے دل میں اپنی اس بیٹی کے لیے تھوڑی سی جگہ بنا دینا، اسے مجھ سے جدا نہ ہونے دینا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس گھر میں اب میرے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ جب ہسپتال سے چھٹی ہوئی اور ہم گھر پہنچے تو استقبال کے لیے کوئی دروازے پر موجود نہ تھا۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ایک ایسی خاموشی کا سامنا تھا جو کسی طوفان کے آنے کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ میں نے تھر تھراتے ہاتھوں سے اپنی تیسری بیٹی کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور میرے پیچھے میرا شوہر میرا سہارا بنے کھڑا تھا۔ ابھی ہم کمرے تک پہنچے ہی تھے کہ میری ساس تالیاں بجاتی ہوئی سامنے آ گئیں اور بلند آواز میں کہنے لگیں کہ لو آ گئی منحوسوں کی ٹولی، ایک اور بوجھ لے کر آ گئے۔ اب کیا اس گھر کو یتیم خانہ بنانا ہے؟ میری نندوں نے پاس کھڑے ہو کر ایسے منہ بسورے جیسے گھر میں کوئی گندگی آ گئی ہو۔ انہوں نے شوہر کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا کہ بھائی آپ کو شرم نہیں آتی اپنی ماں کی حالت دیکھ کر؟ ایک وارث کی تمنا میں اس عورت نے تمہارے گھر کو بیٹیوں سے بھر دیا ہے اور تم اب بھی اس کا ساتھ دے رہے ہو۔ میرے شوہر نے بڑی ہمت کر کے کہا کہ ماں یہ بھی تو اللہ کی دین ہے، میں اپنی بیٹیوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس بات پر جیسے پورے گھر میں آگ لگ گئی۔ ساس نے غصے سے چنگھاڑتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں یہ بیٹیاں اتنی ہی پیاری ہیں تو پھر یاد رکھنا کہ اب اس گھر میں ان لڑکیوں کا گزر بسر شہزادیوں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہماری خدمت کریں گی، تبھی یہاں روٹی ملے گی۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی جہنم بن گئی۔ میری دو بڑی بیٹیاں جو ابھی بامشکل 6 اور 4 سال کی تھیں، انہیں میری ساس اور نندوں نے گھر کی ملازمہ بنا کر رکھ دیا۔ وہ ننھی جانیں جن کے ہاتھوں میں کھلونے ہونے چاہیے تھیں، ان سے زبردستی جھاڑو پوچھا کروایا جاتا۔ میری نندیں اپنے کمروں میں آرام سے بیٹھتیں اور میری 6 سالہ معصوم بیٹی سے کہتی کہ جاؤ ہمارے جوتے صاف کرو یا کچن سے پانی لا کر دو۔ اگر ذرا سی دیر ہو جاتی یا کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو اسے بے رحمی سے مارا جاتا۔ میں بستر پر اپنی تیسری بیٹی کو لیے بے بسی سے یہ سب دیکھتی اور تڑپ کر رہ جاتی۔ میری ساس اکثر باورچی خانے میں کھڑی ہو کر بلند آواز میں کہتی کہ مفت کی روٹیاں توڑنے کا زمانہ گیا، اب اس گھر میں وہی رہے گا جو کام کرے گا، اور یہ لڑکیاں تو پیدا ہی ہماری غلامی کرنے کے لیے ہوئی ہیں۔ میرا شوہر جب شام کو تھکا ہارا گھر آتا تو اسے میری ساس اور نندیں الٹی سیدھی کہانیاں سناتی کہ دیکھو تمہاری بیٹیاں کتنی بدتمیز ہو گئی ہیں، حالانکہ وہ بچیاں سارا دن سہم کر ایک کونے میں پڑی رہتی۔ ایک بار سردیوں کی سخت رات تھی۔ میری منجھلی بیٹی کو تیز بخار تھا، لیکن میری نند نے اسے زبردستی صحن میں برتن دھونے پر لگا دیا۔ وہ بچی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ٹھنڈے پانی میں برتن دھو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ جب میں نے اسے اندر لانے کی کوشش کی تو میری ساس نے میرا راستہ روک لیا اور کہا کہ اسے کام کرنے دو، ورنہ آج تم سب کو کھانا نہیں ملے گا۔ میرا شوہر جب یہ منظر دیکھتا تو اس کا دل خون کے آنسو روتا، مگر وہ اپنی ماں کے سامنے بے بس ہو جاتا۔ لیکن اس کے اندر کا باپ آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح اس کی معصوم کلیوں کو کچلا جا رہا ہے اور کس طرح اس کی بیوی کو روز جیتے جی مارا جا رہا ہے۔ گھر کا ماحول ایسا کر دیا گیا تھا کہ ہمیں سانس لینے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی تھی۔ میری بیٹیاں جب اسکول سے آتیں تو انہیں بستے رکھنے کی مہلت نہ ملتی اور ان کے ہاتھوں میں صفائی والے کپڑے تھما دیے جاتے۔ وہ مجھ سے چھپ کر روتی اور پوچھتی کہ امی کیا ہم واقعی بوجھ ہیں؟ کیا دادی ہمیں پیار نہیں کرتی؟ ان سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا سوائے اس کے کہ میں انہیں سینے سے لگا کر اپنے آنسو پی جاتی۔ نفرت اور ظلم کا یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔
جب کبھی میں اپنے شوہر سے تنہائی میں اس ظلم و ستم کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتی کہ کس طرح ہماری معصوم بچیوں کو ملازمہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے، تو وہ خود بھی شدید ذہنی کرب کا شکار ہو جاتا اور بے بسی سے اپنا سر پکڑ لیتا۔ اس کی خاموشی کے پیچھے وہ وعدے تھے جو اس نے اپنے مرتے ہوئے باپ سے کیے تھے، جس نے آخری وقت میں اپنے اس بڑے بیٹے کے ہاتھ میں اپنی بیوی اور بیٹیوں کی ذمہ داری سونپی تھی۔ میرا شوہر ایک غیرت مند اور خاندانی روایت کا پاسدار انسان تھا۔ وہ اپنی 2 بہنوں کی شادی تو کر چکا تھا، لیکن 2 بہنیں ابھی بھی ہماری دہلیز پر بیٹھی تھیں، جن کے نصیب کے لیے وہ دن رات دعا کرتا اور محنت کرتا تھا۔ ہمارا چھوٹا بھائی اپنی بیوی کو لے کر پہلے ہی الگ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کی تیز طبیعت اور سخت عادتوں سے بخوبی واقف تھا اور جانتا تھا کہ ان کے ساتھ نباہ ناممکن ہے۔ لیکن یہی وہ مقام تھا جہاں میرا شوہر پھنس کر رہ گیا تھا۔ وہ اکثر رات کے اندھیرے میں جب سب سو جاتے تو مجھ سے کہتا کہ دیکھو، ہم 3 بیٹیوں کے والدین بن چکے ہیں۔ معاشرہ ہمیشہ بیٹیوں کے باپ کو تولتا ہے۔ اگر میں بھی چھوٹے بھائی کی طرح اپنی بوڑھی ماں اور کنواری بہنوں کو بے سہارا چھوڑ کر الگ ہو جاؤں گا تو زمانہ ہم پر ہی تھو تھو کرے گا۔ وہ ڈرتا تھا کہ کل کو جب ہماری بیٹیاں جوان ہوں گی تو لوگ ان کے باپ کے کردار پر انگلی اٹھائیں گے کہ جس نے اپنی ماں کو بڑھاپے میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کے نصیب پر کوئی داغ نہیں لگنے دینا چاہتا۔ اس کا یہ خوف جائز تھا کہ اگر وہ بھی رشتہ ناتا توڑ لیتا تو لوگ ہماری بیٹیوں کے رشتے کے وقت یہی کہیں گے کہ ان کا باپ تو خود اپنے بڑوں کا ادب نہیں کر سکا تو اس کی بیٹیاں کیا وفا کریں گی۔ اسی وجہ سے میرا شوہر ہر دکھ، ہر تانا اور اپنی ماں کی ہر کڑوی بات برداشت کر رہا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک اپنی بوڑھی ماں کو اس حال میں چھوڑنا گناہ کے مترادف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ چاہے مجھے ریڑھی لگا کر پیٹ پالنا پڑے یا دن بھر کی ذلت سہنی پڑے، میں اس گھر کی دیواروں کو گرنے نہیں دوں گا۔ لیکن دوسری طرف میری بیٹیوں کی معصومیت روز کچلی جا رہی تھی۔ گھر کے حالات اب اس نہیج پر آ گئے تھے کہ ہماری تیسری بیٹی کی پیدائش کے بعد ساس اور نندوں نے گویا ہمیں اپنا دشمن سمجھ لیا تھا۔ وہ میری بڑی بیٹیوں کو صبح سویرے نیند سے جگا دیتی اور انہیں کچن کے بھاری کاموں میں لگا دیتی، جبکہ ان کی اپنی جوان بیٹیاں آرام سے سوئی رہتی۔ میرے شوہر کے دل میں اپنی ماں کے لیے جو عزت تھی وہی ہماری سب سے بڑی مجبوری بن گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ساس کی جلی کٹی باتیں سنتا اور جب میں اس سے کہتی کہ دیکھو تمہاری بیٹیاں کس حال میں ہیں تو وہ نم آنکھوں سے کہتا کہ بس تھوڑا وقت صبر کر لو، اللہ ان کا صلہ ضرور دے گا۔ میں اپنی ماں کا نافرمان نہیں بن سکتا، چاہے مجھے اس کی کتنی ہی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ وہ ایک عجیب کشمکش میں تھا، ایک طرف باپ کی وصیت اور ماں کی خدمت کا جذبہ تھا اور دوسری طرف اپنی بیوی اور بیٹیوں کی بربادی۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ بیٹیوں کا باپ ہونے کے ناطے اسے زیادہ صابر ہونا پڑے گا تاکہ کل کو اس کی بیٹیاں فخر سے کہہ سکیں کہ ان کا باپ ایک بہادر اور وفادار انسان تھا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جس ماں کی خاطر وہ سب کچھ سہ رہا تھا وہی ماں اس کی خوشیوں کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ وقت تیزی سے گزرا اور 2 سال بیت گئے۔ ان 2 سالوں میں نے کیا کچھ برداشت نہ کیا تھا۔ میرے وجود کا ایک ایک انگ ان کے تانوں اور بیٹیوں کی تزریل سے چھلنی ہو چکا تھا۔ میں نے اب اپنے شوہر سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں مزید اولاد نہیں چاہتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس گھر میں لڑکی کی پیدائش کسی جرم سے کم نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہی 3 بیٹیاں بہت ہیں، میں انہی کو پال لوں گی، انہی کے لیے جی لوں گی۔ لیکن میری ساس نے ایک بار پھر گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ ان کا غصہ اب نفرت میں بدل چکا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر وارث پیدا ہو، تو جان بوجھ کر ہمارے خاندان کا نام مٹانا چاہتی ہے۔ ان کا اصرار تھا کہ اب کی بار شاید اللہ بیٹا دے دے، اسی لیے پھر سے اولاد کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے میرے شوہر کو اپنے پاس بٹھا کر نہ جانے کیا کچھ پٹیاں پڑھائی تھیں اور نہ جانے کون سے جذبات کے واسطے دیے تھے کہ میرا شوہر جو پہلے ہی اپنی ماں کے سامنے بے بس تھا، اس نے مجھے پھر سے اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ میں ایک بار پھر انہیں اولاد کی خوشی دوں۔ حالانکہ میرا اپنا دل اس خوف سے لرز رہا تھا کہ اگر اس بار بھی بیٹا نہ ہوا تو میرا کیا بنے گا۔ میری ساس اب کھلم کھلا دھمکیاں دینے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی تھی کہ اب کی بار کوئی بڑی منت مانگ لے، کسی پیر فقیر کے پاس جا، کیونکہ اب اگر چوتھی بھی بیٹی ہوئی تو یاد رکھنا کہ تجھے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ وہ خود بھی نہ جانے کون کون سے وظائف کرنے لگی تھی اور دن رات تسبیح پڑھتی رہتی، لیکن ان کی تسبیح محبت کے لیے نہیں بلکہ صرف ایک پوتے کا چہرہ دیکھنے کے جنون میں تھی۔ انہوں نے محلے بھر میں یہ ڈھنڈورا پیٹ رکھا تھا کہ میں اپنی بہو سے کتنا تنگ ہوں۔ پاس پڑوس سے جو کوئی بھی عورت کچھ دیر کے لیے ہمارے گھر آتی وہ اس کے سامنے مگر مچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیتی اور انتہائی مظلوم بن کر کہتی کہ میرا تو بس ایک ہی ارمان ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے پوتے کا منہ دیکھ لوں، اس گھر کی رونق دیکھ لوں، لیکن یہ میری بہو ہے، یہ جنم جلی تو مجھے یہ خوشی دینے کے لیے راضی ہی نہیں ہے، یہ تو چاہتی ہے کہ میں حسرت لیے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ وہ عورتیں بھی ساس کی باتوں میں آ کر مجھے حقارت سے دیکھتی اور نصیحتیں کرتی کہ بہو
اپنی ساس کا کہنا مانو، بیٹا تو گھر کی شان ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں ایک بار پھر امید سے ہو گئی۔ اب میرا ہر دن اور ہر رات کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ہر لمحہ مجھے یہی خوف کھائے جاتا کہ الہی اب کیا ہوگا۔ ساس کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ وہ کہتی تھیں کہ اگر اس بار بیٹا ہوا تو میں تجھے سر آنکھوں پر بٹھاؤں گی، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو پھر اپنا سامان تیار رکھنا۔ میں تو ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی یہی دعا کرتی کہ یا اللہ تو سب جانتا ہے، میرے حال پر رحم کر دے۔ میری ساس نے اب ڈاکٹروں کے پاس جانے کی بجائے مجھے دیسی ٹوٹکوں اور پیروں فقیروں کے دم کیے ہوئے پانی پلانے شروع کر دیے تھے۔ وہ مجھے ہر وقت نفسیاتی طور پر مفلوج رکھتی تھیں کہ تیرے پیٹ میں بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ گھر کا پورا ماحول ایک عجیب سی گھٹن کا شکار ہو چکا تھا۔ میری بڑی بیٹیاں بھی سہم گئی تھیں کیونکہ وہ اپنی دادی کے تیور دیکھ رہی تھیں کہ کس طرح وہ ایک انکہی جنگ کی تیاری کر رہی ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ وارث پیدا کرنے والی ایک مشین ہوں جس کی اپنی کوئی مرضی یا اپنی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میرا شوہر بھی اس دوران خاموش رہنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ شاید اپنی ماں کی دھمکیوں اور میری بے بسی کے درمیان پیس رہا تھا، لیکن اس کے پاس بھی ان حالات کا کوئی حل نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ خاموشی سے وقت گزرنے کا انتظار کرے۔ اور میں ہر روز گرتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی اس چوتھی اولاد کے بارے میں سوچتی ہوں جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے خلاف نفرت کے بیج پہلے ہی بوئے جا چکے تھے۔ ڈیلیوری کا دن آیا تو میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ درد کی شدت ایک طرف تھی اور وہ خوف دوسری طرف، جس نے میری روح کو جکڑا ہوا تھا۔ ہسپتال لے جانے کے لیے جب گاڑی دروازے پر آئی تو میری ساس نے مجھے سہارا دینے کی بجائے وہیں دہلیز پر روک لیا اور سب کے سامنے بلند آواز میں کہہ دیا کہ یاد رکھنا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو دوبارہ اس گھر میں قدم رکھنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گی۔ ان کے ان الفاظ نے میرے رہے سہے حوصلے بھی چھین لیے تھے۔ میں انتہائی خوف اور لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ ہسپتال پہنچی تھی۔ میری وہ تینوں معصوم بچیاں، جن میں سے بڑی ابھی خود بھی بہت چھوٹی تھی، وہ پیچھے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال رہی تھیں اور میں یہاں موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ لیبر روم کی دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں۔ میں درد اور تکلیف سے لڑ رہی تھی، لیکن اس جسمانی اذیت سے کہیں زیادہ تکلیف دہ وہ ذہنی دباؤ تھا جو پچھلے 9 ماہ سے میرے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا تھا۔ میں ہر لمحہ یہی سوچتی تھی کہ اگر بیٹی ہوئی تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، میں ان چاروں بچیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ اور پھر وہ گھڑی آ گئی جب نرس نے وہ خبر سنائی جسے سن کر میری رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ نرس میرے قریب آئی اور اس نے دھیمے لہجے میں کہا کہ مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن شاید آپ نے حمل کے دوران بہت زیادہ ذہنی تناؤ اور سٹریس لیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی بچی مکمل طور پر نارمل نہیں ہے۔ نرس کی بات سن کر جیسے میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس نے بتایا کہ بچی کا ایک پیر پیدائشی طور پر مڑا ہوا ہے، جسے طبی زبان میں کلب فٹ کہتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ حمل کے دوران ماں کا شدید ذہنی دباؤ میں رہنا اور مسلسل خوف و ہراس کا شکار ہونا بچے کی نشو و نما پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اسی ڈپریشن کی وجہ سے بچی کے پاؤں کی ہڈیاں رحم مادر میں درست طریقے سے نشو و نما نہیں پا سکی تھیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے اس ننھی سی جان کی طرف دیکھا جو بھی دنیا میں آئی ہی تھی، اور اسے اپنی ماں کی ممتا کے سائے کے بجائے اپنی دادی کی نفرت اور ایک معذوری کا سامنا کرنا تھا۔ میرا دل پھٹ رہا تھا کہ میری اس بچے کا کیا قصور تھا۔ اسے تو ابھی سے اس معاشرے اور اس گھر کے تانے سہنے تھے۔ جہاں تندرست بیٹی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، وہاں ایک معذور بیٹی کے ساتھ میرا کیا بنے گا۔ میں ہسپتال کے بستر پر لیٹی سسک رہی تھی اور باہر میرا شوہر کھڑا تھا، جسے اب یہ دوہری خبر سنانی تھی کہ ایک تو یہ کہ چوتھی بھی بیٹی ہے اور دوسری یہ کہ وہ بیٹی معذور پیدا ہوئی ہے۔ مجھے لگا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، کیونکہ ساس کی دی ہوئی وہ دھمکی میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ اس دہلیز پر اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی اس ننھی گڑیا کو سینے سے لگایا اور اس کے مڑے ہوئے پاؤں کو چوم کر رونے لگی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس معذوری کی ذمہ دار میں نہیں بلکہ وہ ماحول تھا جس نے مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون لینے نہیں دیا تھا۔ میری بچی اس ظلم کی پہلی گواہ بن کر پیدا ہوئی تھی جو اس گھر کی دیواروں کے پیچھے مجھ پر ڈھایا گیا تھا۔ اب مجھے بس اس بات کا انتظار تھا کہ کب میرا شوہر کمرے میں آئے گا اور کب میری قسمت کا آخری فیصلہ سنایا جائے گا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا اور ہسپتال کی اس خاموشی میں مجھے اپنی بیٹیوں کے برباد ہوتے مستقبل کی آہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا شاید میری نبض ہی رک جائے گی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ ابھی میرے قریب آ کر مجھے وہ 3 لفظ سنا دے گا جو ایک عورت کی دنیا اجاڑ دیتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دے گا، کیونکہ اس کی ماں نے اسے یہی آخری وارننگ دے کر ہسپتال بھیجا تھا کہ اگر پھر سے بیٹی ہوئی تو اس بدذات عورت کو گھر واپس لانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔
اور اس کی باقی 3 بیٹیوں کو بھی اسی کے ساتھ کہیں دور پھینکانا۔ میں اس ہولناک لمحے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں رہا اور مجھے اپنی ان 4 کلیوں کو لے کر کسی سڑک پر بیٹھنا ہوگا۔ لیکن جب میرا شوہر آ کر میرے بیڈ کے قریب بیٹھا تو میرے کانوں میں کسی کے غصے کے الفاظ نہیں بلکہ سسکیاں بھر کر رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے حیرانی اور پریشانی کے عالم میں آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میرا شوہر اپنی اس نومولود بچی کو، جس کا ایک پیر مڑا ہوا تھا، اپنے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ اس معصوم کے ماتھے کو چوم رہا تھا اور بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میری بچی مجھے معاف کر دو، تمہاری اس معذوری کا ذمہ دار میں ہوں۔ کاش کہ میں تمہاری ماں پر ہونے والی اذیتوں کو وقت پر روک دیتا۔ کاش کہ میں اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ تمہاری یہ حالت میری بزدلی اور میری خاموشی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں تم سب کا مجرم ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ اعتراف سن کر میں کنگ رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے میرا لرزتا ہوا ہاتھ پکڑا اور اپنی بھیگی آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، ڈاکٹر نے مجھے سب بتا دیا ہے کہ حمل کے دوران تم جس ذہنی دباؤ اور سٹریس سے گزری ہو، اسی کی وجہ سے ہماری بیٹی کو یہ پیدائشی معذوری ہوئی ہے۔ یہ سب میرا قصور ہے۔ میں اپنی ماں کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی بیوی اور بچیوں پر ہوتا ہوا ظلم نظر نہیں آیا۔ میں تمہیں وہ سکون نہیں دے سکا جس کی تم حقدار تھی، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں دوبارہ کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ شوہر کی یہ باتیں میرے زخموں پر مرہم کی طرح لگی تھیں۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر زاروں قطار رونے لگی۔ وہ دکھ جو میں نے برسوں سے اپنے اندر چھپا رکھا تھا وہ آج آنسوؤں کی صورت میں بہہ نکلا تھا۔ شام تک جب ہسپتال سے چھٹی ہوئی اور ہم گھر پہنچے تو فضا میں ایک عجیب سی تلخی پھیلی ہوئی تھی۔ میری ساس کسی شکاری کی طرح صحن کے درمیان میں کرسی ڈالے دروازے پر ہی کھڑی تھی، کیونکہ اسے بیٹی کی پیدائش کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ممتا کا کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ ایک درندگی سی رقص کر رہی تھی۔ ہم ابھی گھر کے اندر داخل ہی ہوئے تھے کہ اس نے ہمیں وہیں روک لیا۔ ہمارا سامان پہلے ہی کمروں سے نکال کر باہر صحن میں ڈھیر کیا جا چکا تھا۔ اس نے حقارت سے میرے آگے میرا اور میری بچیوں کا سامان پھینکا اور چیخ کر کہنے لگی کہ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس منحوس عورت کو اور ان 4 بوجھوں کو ابھی اسی وقت یہاں سے لے جاؤ اور دوبارہ اس دہلیز پر قدم رکھنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اپنی یہ معذور اور منحوس بچیاں اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میری ساس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور ایک زہریلے لہجے میں حکم دیا کہ اظہر، میں تجھے کہہ رہی ہوں کہ اس عورت کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے کر فارغ کر۔ میں تیرے لیے ایسی لڑکی لاؤں گی جو اس گھر کو وارث دے گی۔ میرے شوہر نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی، پھر اپنی ان 3 چھوٹی بیٹیوں پر جو سہم کر ایک کونے میں کھڑی اپنی ماں اور باپ کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا عزم تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بڑے سکون سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اماں، اس سامان میں ایک بیگ کم ہے، میرا بیگ کہاں ہے؟ یہ سننا تھا کہ میری ساس کے چہرے پر ایک دم سے فتح کا رنگ آیا۔ اسے لگا کہ شاید اس کا بیٹا اب بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس کے پاس رکنے والا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ تیرا بیگ تو تیرے کمرے میں ہی ہے، تو کیوں اپنا سامان ان کے ساتھ باندھ رہا ہے؟ میرا شوہر خاموشی سے اپنے کمرے میں گیا اور اپنی ضرورت کا کچھ سامان ایک بیگ میں ڈال کر باہر آ گیا۔ جب وہ اپنا بیگ اٹھائے باہر نکلا تو میری ساس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے لپک کر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہکلا کر کہنے لگی کہ اظہر، تو کہاں جا رہا ہے؟ میں تیرے لیے ایک سے بڑھ کر ایک اچھی لڑکی دیکھوں گی، کسی انتہائی خوبصورت اور امیر لڑکی سے تیری شادی کرواؤں گی جو تجھے بیٹے کی خوشی دے گی، جو اس خاندان کا نام روشن کرے گی۔ تو پاگل تو نہیں ہو گیا جو ان لڑکیوں کی خاطر اپنی ماں کو چھوڑ رہا ہے؟ لیکن میرے شوہر نے ایک آخری نظر اپنی ماں پر ڈالی اور بڑی بے رخی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر منہ پھیر لیا۔ اس نے صاف لہجے میں کہا کہ اماں، مجھے بیٹا نہیں چاہیے، یہ 4 بیٹیاں ہی میرے لیے سب کچھ ہیں اور میں مزید انہیں تیرے ظلم اور تیرے طعنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں نے بہت دیر کر دی یہ سمجھنے میں کہ میرے اصل دشمن کون ہیں، لیکن اب مزید نہیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک ہاتھ سے بچی کو اٹھایا اور باقی بیٹیوں کو ساتھ لے کر اس گھر سے نکل گیا جہاں برسوں ہم نے ذلت کی زندگی گزاری تھی۔ باہر نکلتے وقت ہماری جیب میں بس چند ہزار روپے پڑے تھے، لیکن میرے شوہر کے حوصلے بلند تھے۔ ہم نے اس رات ایک بس پکڑی اور شہر سے بہت دور ایک انجانے علاقے کی طرف چل پڑے جہاں ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا۔ راستہ بہت طویل تھا اور میری گود میں وہ معذور بچی تھی جس کا مستقبل اب ہماری محنت پر منحصر تھا۔ ہم ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں زندگی بہت مشکل تھی۔ میرے شوہر نے اگلے ہی دن سے ایک پرانی ریڑھی کا انتظام کیا اور تپتی دھوپ میں سبزیاں اور پھل بیچنا شروع کر دیے۔ وہ سارا دن سڑکوں کی خاک چھانتا، پاؤں میں جوتے ٹوٹ جاتے، لیکن اس کے ماتھے پر کبھی بل نہ آتا۔ وہ جب شام کو گھر آتا تو اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی خوشی ضرور لاتا۔ ہم ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتے تھے جہاں بجلی تھی نہ پانی کی سہولت، لیکن وہاں سکون تھا۔ وہاں کوئی ہمیں یہ کہنے والا نہیں تھا
کہ تم نے بیٹیوں کو کیوں پیدا کیا۔ میری بڑی بیٹیاں اب سمجھدار ہو رہی تھیں، وہ اسکول جانے لگیں، ان کے پاس نئی کتابیں نہیں ہوتی تھیں، وہ دوسروں کی پرانی کتابوں سے پڑھتی، لیکن ان کے اندر کچھ کر دکھانے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ میں راتوں کو جا کر لوگوں کے کپڑے سیتی تاکہ بیٹیوں کی اسکول کی فیس ادا کر سکوں۔ میری وہ معذور بچی جس کے لیے میں نے اتنے آنسو بہائے تھے، ہم نے اس کا علاج شروع کروایا۔ میرا شوہر اپنی ایک ایک پائی بچا کر اس کے آپریشن کے لیے پیسے جمع کرتا رہا۔ کئی بار ہم نے فاقے کیے، کئی بار ہم صرف پانی پی کر سو گئے، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور ہماری محنت رنگ لانے لگی۔ میری سب سے بڑی بیٹی نے اپنی قابلیت کے بل بوتے پر اسکالرشپ حاصل کی اور ٹیچر بن گئی۔ اس نے گھر کی معاشی حالت سنبھالنے میں ہمارا ہاتھ بٹایا۔ دوسری بیٹی نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور وکیل بن کر غریبوں کے حقوق کے لیے لڑنے لگی، اور میری وہ تیسری بیٹی جس کے بارے میں ساس کہتی تھی کہ یہ بوجھ ہے، وہ آج ایک نامور ڈاکٹر بن چکی تھی۔ ہماری زندگی میں ایک ایسا انقلاب آیا جس کی ہم نے کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی۔ اب ہم اس کچے مکان سے نکل کر شہر کے ایک بڑے بنگلے میں منتقل ہو چکے تھے جہاں ہر طرف ہریالی اور سکون تھا۔ میرے شوہر کی ریڑھی اب ایک بڑے کاروبار میں بدل چکی تھی۔ ہم اب لاکھوں میں کھیل رہے تھے، لیکن ہماری آنکھوں میں آج بھی وہ پرانے دن تازہ تھے جب ہم نے بھوک اور پیاس میں دن گزارے تھے۔ ہم نے تنگی کے دور میں یہ عزم کیا تھا کہ جب اللہ ہمیں نوازے گا تو ہم دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیں گے۔ چنانچہ جب ہماری مالی حالت بہتر ہوئی اور بیٹیاں اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئیں تو ہم نے خدمت خلق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ میری ڈاکٹر بیٹی جو اب شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں کام کرتی تھی، اس نے اپنے لیے یہ اصول طے کر لیا تھا کہ وہ غریب اور نادار مریضوں کا علاج بالکل مفت کرے گی۔ وہ اکثر شام کے وقت ایک چھوٹی سی کلینک میں بیٹھتی جہاں دور دراز سے لوگ صرف اس لیے آتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں ڈاکٹر صاحبہ نہ صرف بہترین علاج کرتی ہیں بلکہ ان کے اخلاق سے آدھی بیماری ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ امی، میں نے آپ کو تکلیف میں دیکھا ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور ماں دوا کے پیسوں کی کمی کی وجہ سے اپنی اولاد کو تڑپتا دیکھے۔ اسی طرح میری وکیل بیٹی کا کمرہ عدالت غریبوں کے لیے ایک امید کی کرن بن گیا تھا۔ وہ بہت ہی کم فیس میں ان لوگوں کے کیس لڑتی جنہیں معاشرے کی طاقتور لوگ دبا دیتے تھے، خاص طور پر وہ خواتین جو وراثت کے معاملات یا خان کے تشدد کا شکار ہوتی۔ وہ ان کے لیے ایک مضبوط ڈھال بن کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ بابا، آپ نے ہمیں انصاف دلانے کے لیے گھر چھوڑا تھا، اب میں دوسروں کو انصاف دلا کر آپ کا سر فخر سے بلند کروں گی۔ ہمارے گھر میں جو بھی آمدنی آتی، میرے شوہر نے اس کا ایک بڑا حصہ مخصوص کر دیا تھا۔ ہم ہر ماہ باقاعدگی سے وہ رقم لڑکیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بڑے ادارے میں جمع کرواتے تھے۔ یہ ادارہ ہم نے خود اپنے تعاون سے ایک ایسی جگہ قائم کیا تھا جہاں یتیم اور بے سہارا بچیاں نہ صرف مفت تعلیم حاصل کر رہی تھیں بلکہ انہیں مختلف قسم کے ہنر بھی سکھائے جا رہے تھے۔ کوئی سلائی کڑھائی سیکھتی تو کوئی کمپیوٹر کا کورس کرتی۔ ہم چاہتے تھے کہ ہر لڑکی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے تاکہ اسے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور نہ ہی اسے کسی گھر میں بوجھ سمجھا جائے۔ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیاں سنوارنے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے تاکہ پھر کسی ہوا کی بیٹی کو اس طرح ظلم اور ناانصافی کا نشانہ نہ بنایا جا سکے جیسا کہ ہمیں بنایا گیا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ معاشرے سے اس سوچ کا خاتمہ ہو جائے کہ بیٹیاں صرف بوجھ ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی اب بہت پرسکون تھی، گھر میں خوشیوں کا ڈیرا تھا، اور سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ ہماری سب سے چھوٹی بیٹی جس کے پیدا ہونے پر میں نے اتنے آنسو بہائے تھے اور جس کے مڑے ہوئے پاؤں دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا تھا، وہ اب ایک کامیاب آپریشنز اور طویل علاج کے بعد اپنی ٹانگوں پر بالکل صحیح سلامت چل سکتی تھی۔ اسے چلتے ہوئے دیکھ کر مجھے ایسا لگتا جیسے میں نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو۔ وہ اب گھر بھر میں چہکتی پھرتی تھی اور اس کی مسکراہٹ ہمارے پچھلے تمام دکھوں کا مداوع کر دیتی تھی۔ اسی دوران میری سب سے بڑی بیٹی جو کہ ایک بہترین ٹیچر کے طور پر جانی جاتی تھی، اس کا ایک بہت ہی معزز اور پڑھے لکھے گھرانے سے رشتہ آیا تھا۔ وہ لوگ خود چل کر ہمارے پاس آئے تھے اور انہیں ہماری بیٹی کی سیرت اور اس کی تعلیم نے بہت متاثر کیا تھا۔ ہم اب اس کے رشتے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہے تھے اور اس کی شادی کی تیاریوں کا خیال ہی دل کو ایک عجیب سے سرور سے بھر دیتا تھا۔ شوہر اکثر شام کو صحن میں بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں فخر کی چمک ہوتی۔ وہ مجھ سے کہتا کہ دیکھو، اگر اس دن ہم وہ گھر نہ چھوڑتے تو شاید آج میری بیٹیاں کسی کے گھر میں برتن دھو رہی ہوتی یا کسی کونے میں سہم کر بیٹھی ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہمت دی۔ ہم نے مل کر ایک ایسی دنیا بنا لی تھی جہاں صرف محبت اور احترام تھا۔ ہماری بیٹیاں اب صرف ہماری بیٹی نہیں تھیں بلکہ وہ پورے علاقے کے لیے ایک مثال بن چکی تھیں۔ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ قدرت نے ہمیں ان تمام آزمائشوں سے اس لیے گزارا تاکہ ہم کندن بن سکیں، اور آج جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے تو ہمیں اپنے ان دکھوں پر بھی پیار آتا تھا، کیونکہ انہی دکھوں نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا تھا جہاں ہم دوسروں کے کام آ سکتے تھے۔ زندگی کا سفر اب ایک خوبصورت موڑ پر تھا جہاں ہر طرف کامیابیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ہم اپنی بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے نئے خواب بن رہے تھے۔ ایسی ہی ایک شام ہم سب گھر والے لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور پرانی باتیں یاد کر رہے تھے کہ اچانک گیٹ پر دستک ہوئی۔ ملازم نے آ کر بتایا کہ کچھ غریب اور پریشان حال لوگ باہر کھڑے ہیں اور وہ گھر کے مالک سے ملنا چاہتے ہیں۔
جب ہم سب دروازے پر پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ہماری سانسیں رک گئیں۔ سامنے میری بوڑھی ساس اور میری دونوں نندیں اور ان کے شوہر کھڑے تھے۔ ان کی حالت اتنی ابتر تھی کہ پہچاننا مشکل تھا۔ ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے تھے اور ان کے چہروں پر وہ پرانی فرعونیت خاک میں مل چکی تھی۔ میری ساس جس نے ہمیں گھر سے نکالا تھا، آج وہ ایک ایک قدم چلنے سے قاصر تھی۔ اس نے جب اپنے اس بیٹے کو دیکھا جسے اس نے ٹھکرا دیا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میرے شوہر کے سامنے جھولی پھیلا دی اور کہنے لگی کہ اظہر مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے بیٹیوں کو بوجھ مان لیا۔ میں تو خود 4 بیٹیوں کی ماں تھی، مگر بس 2 بیٹوں کے ظلم نے مجھے میری حیثیت بھلا دی تھی۔ میری ساس نے ہچکیاں لیتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پھر اظہر کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ بیٹا تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن تیرے بعد تیرے چھوٹے بھائی نے ہمیں پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اس کی بیوی نے اس سے ایسا بدلا کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کو بھول گیا۔ میری وہ بیٹیاں جو اپنے پاس بیٹوں کی پیدائش پر ناز کرتی تھیں اور تیری بیٹیوں کو بوجھ سمجھتی تھیں، ان کے اپنے بیٹوں نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ تیری بڑی بہنوں کے گھر اجڑ گئے اور چھوٹی بہنیں تیرے انتظار میں گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئیں۔ کوئی ان کا برسانے حال نہ رہا۔ وہ بتانے لگی کہ بڑی بہنیں اپنے جوان بیٹوں کو بگاڑ چکی تھیں، کیونکہ ان کے لیے بیٹا ہی سب کچھ تھا، اسی لیے انہوں نے ان کی تربیت کرنے کی بجائے انہیں لاڈ میں بگاڑ دیا۔ ان بیٹوں کو جوئے اور نشے کی لت پڑ گئی۔ ان کے شوہروں نے اولادوں کے ساتھ میری نندوں کو بھی گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ میری ساس کے گھر آ کر رہنے لگے اور ان کے جواری بیٹوں نے میری ساس کا گھر تک بیچ کھایا۔ باقی سب کچھ جوئے میں ہار گئے۔ سارا زیور پیسہ سب کچھ ڈوب گیا۔ اب وہ لڑکے جیل میں اپنی کرنی کی سزا بھگت رہے ہیں اور ہم تینوں ماں بہنیں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ ہمارے پاس نہ سر چھپانے کو چھت ہے اور نہ تن ڈھانپنے کو کپڑا۔ ہم نے جس وارث کے گھمنڈ میں تجھے اور تیری بیٹیوں کو ٹھکرایا تھا، اسی وارث نے آج ہمیں اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ ہم تیرے دروازے پر بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ میری نندیں جو کبھی غرور سے بات کرتی تھی، آج ان کے سروں پر دوپٹے تک پرانے اور بوسیدہ تھے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگیں اور مجھ سے معافی مانگنے لگیں کہ بھابھی ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہاری معصوم بچیوں سے کام کروا کر انہیں تڑپایا تھا۔ آج ہماری اپنی اولاد نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہم سڑکوں پر راتیں گزار کر یہاں تک پہنچی ہیں کہ شاید تم ہمیں معاف کر دو۔ میرے شوہر نے جب اپنی ماں اور بہنوں کی یہ حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مجھے دیکھا تو میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بدلہ لینا ہمارا کام نہیں ہے۔ میری ڈاکٹر بیٹی نے آگے بڑھ کر اپنی دادی کو سہارا دیا اور انہیں گھر کے اندر لے جانے لگی۔ وہ ساس جو کبھی کہتی تھی کہ اس دہلیز پر قدم نہ رکھنا، آج اسی دہلیز پر اپنی پوتیوں کے سہارے رینگتے ہوئے داخل ہو رہی تھیں۔ ان کے آنے سے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ بار بار میری ان بیٹیوں کو دیکھتی جو اب اتنی بڑی اور کامیاب ہو چکی تھیں۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی جس کے مڑے ہوئے پاؤں دیکھ کر ساس نے اسے منحوس کہا تھا، وہ جب اپنے پیروں پر چل کر ان کے لیے پانی لے کر آئی تو میری ساس نے تڑپ کر اس کے ہاتھ چوم لیے اور زاروں قطار رونے لگیں۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ بیٹا ہو یا بیٹی، یہ سب اللہ کی دین ہے اور اصل بوجھ اولاد نہیں بلکہ انسان کی اپنی بری سوچ ہوتی ہے۔ ہم نے انہیں معاف تو کر دیا تھا، لیکن ان کے چہروں پر لکھی وہ ندامت کبھی ختم ہونے والی نہ تھی۔ قدرت نے ثابت کر دیا تھا کہ جن بیٹیوں کو بوجھ سمجھ کر نکالا گیا تھا، وہی آج ٹوٹے ہوئے خاندان کو سمیٹنے کا ذریعہ بنی، اور وہ بیٹے جن پر ناز تھا وہ سب کچھ برباد کر کے سلاخوں کے پیچھے جا چکے تھے۔ ہماری زندگی کا وہ امتحان مکمل ہو چکا تھا اور ہم نے صبر کا وہ پھل پا لیا تھا جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔